جامعہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام معزز سامعین کرام، پیارے بزرگوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں، یعنی جس آدمی کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں تو گرچہ وہ ایمان والا ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ کفر کا فتویٰ ایک سنگین چیز ہے، ایک بھاری چیز ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ لیکن جس آدمی کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں وہ منافق کی علامتیں ہیں، اور اس کے ایمان میں خلل ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفتیں ہیں وہ اس میں نہیں پائے جا رہی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بنیاد، ایک ہوتی ہے جڑ، ایک ہوتے ہیں پتے، اوپر کی تعمیرات۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہو تو اوپر کی عمارت گر جائے گی، اگر کسی درخت کی جڑ مضبوط نہ ہو تو وہ درخت گر جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ منافق کی نشانیاں ہیں، یہ بنیادی صفات ہیں، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ مسلمان کے اندر یہ صفات نہیں پائی جا رہی ہیں
اس لیے اس کے مسلمان ہونے میں اس کے ایمان میں خلل ہے۔ کیا ہے وہ علامات؟ فرمایا کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ایک نشانی۔ وَإِذَا وَعَدَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، دوسری نشانی۔ تیسری نشانی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ یہ تین منافق کی نشانیاں ہیں۔ گرچہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، گرچہ یہ بندہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے منافق کی نشانیاں۔ اب ہم ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ چل رہا ہے اس کی بہت زیادہ شکلیں رائج ہو گئی ہیں، بہت سارے جھوٹ کے الگ الگ نام رکھ دیے گئے ہیں، اور کچھ ایسی شکلیں ہیں جن کو لوگ جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج مناسب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جھوٹ کے اوپر بات ہو جائے۔ آج نہ معلوم ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم نے دین کو مسجد تک، مسجد کے گوشوں تک، نماز تک، زکوٰۃ تک، حج تک محدود کر لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بازار میں پہنچ گئے تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج جب بندہ بازار میں جا رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ طرح طرح سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جب بندہ فون پر بات کر رہا ہے تو اس پر جھوٹ بول رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے بندہ جھوٹ بول ہی رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، آج آپ بازار میں باہر نکلیں تو آپ اپنا سامان بیچ رہے ہیں، آپ گاہک کو کیا کہہ کر سامان بیچ رہے ہیں؟ پہلی بات تو آج ہمارے بہت سارے لوگ جھوٹ میں مبتلا ہیں۔ وہ مال کی اعلیٰ قیمت بتاتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی بتاتے ہیں، گاہک متاثر ہو جاتا ہے، وہ مال ان سے لے جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بندے نے جھوٹ بولا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آج ہمارے معاشرے میں بہت طرح طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آج کسی سے کہو، کسی نے کوئی کام کر دیا ہو، کسی نے کسی کو جو ہے اپنا معاملہ جھوٹ کہہ کر نکلوا دیا ہو، تو اس سے یہ کہو کہ تم نے تو جھوٹ بول کے اپنا معاملہ نکلوا دیا، تو وہ کہے گا کہ مجھے جھوٹا بول رہا ہے، وہ برا مان جائے۔ لیکن اس سے یہ کہو یار تم تو بڑے چتر آدمی تھے، تم تو بڑے ہوشیار آدمی نکلے کہ تم نے تو اپنا معاملہ بڑی چالاکی سے نکلوا دیا، بڑا خوش ہو جائے گا۔ بات وہی ہے، بات تو وہی ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن آپ نے جھوٹ کا لفظ نہ بول کے کیا بول دیا کہ آپ تو بڑے چالاک ہو، آپ تو بڑے ہوشیار ہو۔ یہ کیسی چالاکی ہوئی؟ آج بہت سارے سیاستدان لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے میں ہوں گے، اور ہوتے ہیں کہ جو محلے کے بڑے لوگ کہلاتے ہیں، یعنی جو ایسے لوگ کہلاتے ہیں جو سیاستدان لوگ کہلاتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کر سیاست کر رہے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ نے اس سے جھوٹ بول دیا، وہ چلا گیا، آپ کے پاس دوسرا بندہ آیا، آپ نے اس سے بھی جھوٹ بول دیا، یہ کیا کمال ہوا؟ یہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا۔ لیکن اگر آپ سچ بول کر سیاست کریں، سچ بول کر اپنا دماغ دوڑائیں، تو واقعی کمال کی بات ہوگی کہ آپ نے کیا بولا؟ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اور آپ اپنے معاملے کو بڑی آسانی سے نکلوا بھی لائیں۔ آج جھوٹ اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ جھوٹ ہوتا ہی ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں، ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جو لوگ کاغذوں پر لکھواتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کسی کا سرٹیفکیٹ جاری کروانا ہو، اب مثال کے طور پر ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آئے تھے، ان سے ملنے آئے، ملاقات کی، انہوں نے پوچھا کہ کب جانا ہے، کہ جانا تو مجھے کل ہی تھا، لیکن میں نے سرٹیفکیٹ جاری کروا دیا ہے، اب مجھے مزید چھٹیاں مل جائیں گی۔ کہ سرٹیفکیٹ کیسا؟ کہ اس میں یہ لکھوا دیا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور میں کیا کروں گا،
میں چونکہ اس قابل نہیں ہوں کہ میں سفر کر سکوں، اس لیے میں اور آگے آؤں گا، میں بعد میں آؤں گا، میں نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کروا دیا ہے۔ ان سے کہا کہ اچھا یہ تم نے سرٹیفکیٹ جاری کر تو دیا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم اچھے خاصے ہو، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو، بھلے دیندار معلوم ہو رہے ہو، بزرگوں سے تمہارا تعلق ہے، یہ تو تم نے جھوٹ کام کیا، یہ تو تم نے کیا کر دیا، یعنی تم نے کاغذ پر جھوٹ بات لکھ دی اور سامنے والے نے اس پر دستخط کر دیے، تو تم نے یہ کیا کیا، تم نے تو یہ جھوٹ کام کیا۔ تو وہ شکل دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھ سے آج سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جھوٹ ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج عدالتیں ہماری، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح سچ بات بولو، کہ عدالت میں تھوڑی بول رہے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آج عدالتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے ملک کہاں سے ترقی کرے گا، معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ صرف اتنا ہی نہیں، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اماں نے باہر کسی کام سے بھیجا کہ ابا کو بلا لا، ابا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابا نے کہہ دیا کہ اماں سے کہہ دیا ابا کام میں مشغول ہیں۔ تو بتائیے جب بچے کے دل میں، بچے کے ذہن و دماغ میں پہلی بات تو جھوٹ کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر بچے کے ذہن سے کیا نکال دیا؟ جھوٹ کی برائی نکال دی، جھوٹ کا تصور نکال دیا۔ تو اب بچے کے دل میں جھوٹ کی جو نفرت تھی وہ نفرت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جھوٹ بولنا کچھ برا ہے نہیں، یہ تو روزانہ کی بات ہے، یہ تو روزانہ کی بات ہے۔ اور آج طرح طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آج کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کسی نے فون پہ بات کی، بھائی کہاں پر ہو؟ کہ ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آپ کہاں پر ہو؟ آپ آدھے گھنٹے میں آؤ گے، اس سے کہہ رہے ہو کہ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آپ نے فون پہ بات کیا، کہاں پر ہوں؟ میں ابھی 2-3 کلومیٹر دور ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 23 کلومیٹر دور ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ 2-3 کلومیٹر دور ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو اس طریقے سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ممبر پر، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور جب جھوٹ کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیک کو ہٹا لیا، آپ آگے بڑھ گئے اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے شرک کو 1 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے والدین کی نافرمانی کو 1 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اور جھوٹی گواہی دینے کو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جھوٹی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جھوٹ میں پڑا ہوا ہے۔ آج کوئی کسی سے کہتا ہے کہ بھائی کسی سے کوئی کام غلط ہو گیا تو کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ایسا کہہ دینا، تو سامنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، لیکن سوچئے وہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو اپنے اوپر لے رہا ہے۔ آج کہنا تو بڑا آسان ہے، آج آپ کا بچہ اسکول میں نہیں گیا، آپ کا بچہ مکتب میں نہیں آیا، آپ کا بچہ مدرسے میں نہیں آیا، بچے نے باپ سے کہہ دیا ابا میری پٹائی لگے گی، لہذا تم کہہ دینا کہ میں بیمار تھا، ابا میری پٹائی لگے گی، مجھے غیر حاضر کر دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا، تم کہہ دینا کہ میں نانی گھر گیا تھا، ابا سے ابا بچہ کہہ رہا ہے ابا تم کچھ بول دینا، ابا نے استاد کو آ کے کیا کر دیا؟ جھوٹ بول دیا، مکتب کے استاد کو آ کے جھوٹ بول دیا، مدرسے کے استاد کو آ کے جھوٹ بول دیا، یا کہیں اور جا کر جھوٹ بول دیا۔ یاد رکھیے آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے اولاد کی خاطر کر تو دیا، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور آپ نے اس لعنت کو اپنے سر پر لے لیا۔ یہ آپ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور یاد رکھیے بس اتنا ہی نہیں، فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے جو اس کے کاندھوں پر اس کے نام اعمال میں اس کے کام لکھ رہے ہوتے ہیں،
فرمایا کہ وہ فرشتے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ جب اگر بندے کی جھوٹ کی بدبو، بندے کی جھوٹ کی بدبو اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کی بدبو پخانے سے زیادہ بری بدبو ہوتی ہے۔ سوچو لوگوں، آج تم کس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہو؟ آج بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لیں۔ جھوٹ کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ سامنے والے سے معافی نہ مانگ لیں کہ میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا، آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کروا دیا، آج عدالت میں لے گئے، آپ نے جھوٹی گواہی دلوا دی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بڑا نقصان کر دیا، آپ نے سامنے والے اس کو بھی گمراہ کیا، اور آپ نے اس بے جرم، آپ نے ایک قصوروار آدمی کو وہاں سے اٹھا لیا، آپ نے بہت بڑا خطرناک کام انجام دیا ہے۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، بندہ جو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، جو بول رہا ہے، رب اس کو لکھ رہا ہے، اس پر نگران موجود ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے ایک ایک قول کو لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ بندے دیکھ تو نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، دیکھ تو نے فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا، تو نے فلاں موقع پر جھوٹی گواہی دی تھی، دیکھ تیرا بچہ اسکول میں جا رہا تھا اور تو نے اسکول میں جا کر جھوٹ بولا تھا، دیکھ تیرے جو بچے کو نوکری کی ضرورت تھی تو نے جھوٹ بول کر اسے نوکری کا سرٹیفکیٹ جاری کروایا تھا، دیکھ تو نے فلاں کو زمین کے معاملات میں جھوٹی گواہی دے رہے تو اس کو دوسرے کی زمین دلوائی تھی۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہے، رب کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، قرآن مجید کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ ایک آدمی تھے، ایک بزرگ تھے، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم جھوٹے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے منہ میں پخانہ بھر لیا ہو، اتنا بڑا خطرناک گناہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے وہاں سے چلے جایا کرتے ہیں، برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، منحوسیت اس آدمی کے اوپر آ جایا کرتی ہے۔ اے لوگوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 نشانیاں ہیں، اذا وعد اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق کی علامت ہے۔ اے لوگوں زبان ہلانے میں تو بڑی آسان لگ رہا ہے، لیکن جب انجام آئے گا تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جھوٹ 2 موقع پر بولنا جائز ہے۔ ایک جب کسی کی جان بچ رہی ہو، کوئی اپنی جان بچا رہا ہو، کوئی پھنس گیا ہے، اگر وہ صحیح معاملے میں ہے وہ جھوٹ بولے گا تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ اس موقع پر بھی آدمی کو چاہیے کہ توریہ استعمال کرے، بات کو گول مول کر دے۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے انگریزوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، انگریزوں نے جگہ جگہ پنچایتیں قائم کر رکھی تھی، عدالتیں قائم کر رکھی تھی، کسی کو بھی لے لیا جاتا تھا اور اسے جو ہے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں عدالت میں لایا گیا۔ تو جج نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار بہت ہیں، تو واقعی ہتھیار تھے۔
انگریزوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے تو ہتھیار تو ہوں گے ہی موجود. ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہتھیار یہ ہے. ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ کہ تسبیح ہمارا ہتھیار ہے. تو انگریز کو تھوڑا دماغ سے لگا کہ شاید یہ کم ہے. اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آ گیا. اور دیہاتی آدمی آنے کے بعد کہتا ہے کہ جج صاحب یہ آپ نے ہمارے مؤذن صاحب کو یہاں پر کیا پکڑ رکھا ہے؟ تو ہمارے محلے کی مسجد کی مؤذن ہے، انہیں چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی بھی آتی ہے. کیا ہوا کہ جو کام چل رہا تھا وہ چلتا رہا اور انہیں عدالت سے رہائی مل گئی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، انگریزوں کے خلاف جہاد چل رہا تھا. ان کا نام بہت روشن تھا، زمانے میں ان کا نام پھیلا ہوا تھا. وہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا کہ مولانا جہاں بھی ملے انہیں گولی مار دی جائے، انہیں گرفتار کر دیا جائے. تو پھر ایک مرتبہ مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بتا دیا کہ مولانا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس آئی اور آنے کے بعد جب کمرہ کھولا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا کا نام بہت زیادہ بڑا ہے، اس لیے وہ جبے کبے میں ہوں گے، پگڑی وغیرہ باندھے ہوں گے. تو دیکھا کہ سامنے جو ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، لنگی پہنے ہوئے تھے، ایک سادہ کرتا پہنے ہوئے تھے، بالکل دیہاتیوں کی طرح. تو سمجھ رہے کوئی خادم ہے. پوچھا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے. مولانا قاسم نانوتوی 2 قدم پیچھے ہٹے کہ ابھی تو یہیں پر ہی کھڑا ہوا تھا. ابھی کہاں کھڑا ہوا تھا؟ ابھی تو یہیں پر ہی کھڑا ہوا تھا، کہیں چلا گیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی جان بچانے کے لیے توریہ استعمال کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کسی ایسے موقع پر پھنس جائے کہ جہاں اسے جان دینی پڑ رہی ہو تو ایسے موقع پر پہلے توریہ استعمال کرے، بات گول مول کر دے. اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. پہلا موقع. دوسرا، 2 لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. آج کل تو معاملہ الٹا ہوتا ہے. 2 لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، ان دونوں میں صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو بول سکتے ہیں. لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا. لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو ایک آدمی اس کے پاس جا کے اس کی برائی کرتا ہے، دوسرا اس کے پاس جا کے اس کی برائی کرتا ہے. وہ معاملہ جو پہلے دور میں چلا کرتا تھا کہ دونوں میں آپس میں صلح کروا دی جائے، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو معاملہ، جو شریعت نے جس بات کی تعلیم دی تھی، لوگ اس کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، اس کے الٹا چل رہے ہیں. جب 2 لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو لوگ ان میں جڑوانے کی بجائے ان میں توڑنے کی اور زیادہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ان میں جا کے لگاتے ہیں کہ وہ تمہارے خلاف ایسے کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا. یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو سے حاصل نہیں ہوگی. اس لیے جو معاملہ آج لوگوں کے درمیان چل پڑا ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے. اور یاد رکھیے یہ معاملہ دین سے خارج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی آدمی 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروا رہا ہے، ان میں لگا رہا ہے، بجھا رہا ہے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اس کو بدلہ ضرور دیا جائے گا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں ہی نازل فرما دیتے ہیں. پھر کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو پھر ان میں آپس میں صلح کروانے کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے کہ وہ فلاں کی برائی کر رہا ہے کہ اچھا وہ تو تمہارے لیے ایسا اچھی بات کر رہے تھے، تم اچھا ایسا گمان نہ کرے ہو. تو سامنے والے آدمی کے دل نرم پڑ سکتا ہے اور اس کے پاس جا کر گئے وہ تمہارے لیے اچھا گمان رکھ رہا ہے تو دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے گی. اور یاد رکھیے جس بندے نے 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایسے کام کو جوڑ دیں گے جو ابھی تک پورا نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے ایسے کام کو پورا کر دیں گے جو اٹکا پڑا ہوا تھا. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن آج معاشرہ اس طرف نہ جا کے دوسری طرف جا رہا ہے. اور تیسرا موقع آتا ہے بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا. کیسے؟ ایسے نہیں ہٹا رہے. بیوی کے سامنے اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ آپ کوئی سامان لے جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسے زیادہ پیسوں کا بتا دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گی، تو آپ بتا سکتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ موقع بھی بہت نازک ہے. بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ کہنا کہ اگر آپ کوئی سامان لے جائیں اور یہ کہیں کہ اگر آپ اس کو اونچا کر کے بتائیں کہ یہ سامان 500 روپے کی بجائے 1000 روپے کا آیا ہے، وہ خوش ہو جائے. اس کو خوش کرنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ
جھوٹ بول سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنا یہ نازک اور اہم موقع ہے، تو شریعت نے یہاں پر اجازت دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہی اسی وقت ہے جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شیطان اپنے چھیلے چپاٹوں کے ساتھ پانی کے اوپر دربان لگایا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے چھیلے چپاٹے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کروا دیا، شیطان کہتا ہے اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے شراب پلوا دی، اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروا لیا، اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کروا لیا، زمین ہڑپ کروا لی، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک تھکا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ تو نے کیا کام کروایا، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوا دی۔ شیطان اٹھتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 میاں بیوی کے درمیان جب طلاق ہو جاتی ہے تو 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو ان دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ دوسری طرف چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ بھی بہت زیادہ اہم اور نازک ہے، اس لیے شریعت نے یہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ تو منافق کی علامتیں 3 ہیں، فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد، اور جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے درست نہیں ہے، وعدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے کو پورا کرو۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جس طریقے سے حج کرنا فرض ہے، جس طریقے سے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے جب بندے نے وعدہ کر لیا ہے وعدے کو پورا کرنا بھی فرض ہے۔ اور اگر کوئی آدمی وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے، اور واجب کو چھوڑنے کا وہ گنہگار ہوگا۔ لہذا اے لوگو، جب بھی وعدہ کرو تو جھوٹا وعدہ مت کرو، کیونکہ جھوٹا وعدہ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری علامت، جب منافق کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 صفات اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کی بتائی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔